آج ہم ایک ایسی دنیا کی بات کرنے والے ہیں جو ہمارے اور آپ کے فونز کے اندر موجود تو ہے لیکن عام آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتی۔ اس تفصیلی جائزے میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں وہ ہے خفیہ ڈیجیٹل انڈر ورلڈ۔ دیکھیں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا باقاعدہ اور انتہائی پیچیدہ جال ہے جہاں ڈیجیٹل خطرات اور کالے دھن کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پراسرار انڈر ورلڈ آخر کام کیسے کر رہا ہے۔ اپنے خون پسینے کی کمائی کو ابھی بچائیں۔ اب بظاہر تو یہ ایک عام سی لائن لگتی ہے نا؟ لیکن حالیہ انکشافات کے بعد مان لیجئے کہ یہ ایک ریڈ الرٹ ہے، ایک انتہائی سنگین وارننگ۔ آج کے دور میں جہاں سب کچھ آن لائن ہے، وہاں ہم سب ایک ایسے شکاری ماحول کے نشانے پر ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی سالوں کی محنت اڑا سکتی ہے۔ صرف بینک میں پیسہ رکھنا کافی نہیں رہا، اسے اس ڈیجیٹل دنیا کے اندیکھے لٹیروں سے بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس جال کی پہلی کڑی کو سمجھتے ہیں، یعنی یہ نام نہاد ڈیجیٹل اسکیم ایپس۔ اب ذرا ان ایپس کے طریقہ کار کو دیکھیں۔ ایک طرف تو آپ کے پاس گولڈ بی ایس ایپ جیسی چیزیں ہیں جن کا واحد مقصد آپ کی جیب پر براہ راست ڈاکہ ڈالنا ہے، لیکن دوسری طرف جو خطرہ ہے وہ اور بھی خاموش ہے۔ حال ہی میں کم از کم 10 ایسی بظاہر عام سے لگنے والی اینڈرائیڈ ایپس پکڑی گئی ہیں جن میں موجود سافٹ ویئر ایک ٹائم بم کی طرح کام کرتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ 2026 تک یہ ایپس آپ کی ڈیوائس کا مکمل کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں، مطلب آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور آپ کا ڈیٹا اور سرمایہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن بات صرف چند ایپس تک محدود نہیں ہے، خطرہ ہماری روزمرہ کی ڈیوائسز کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ ہم سب آئے دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے کمالات کے بارے میں تو سنتے ہی رہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اس ٹیکنالوجی کی ایک انتہائی تاریک حقیقت بھی ہے۔ جس اے آئی کو ہماری زندگی آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، آج اسے عام صارفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، کسی جاننے والے کی نقلی آواز میں کال آنا یا ایسے دھوکہ دہی والے پیغامات جو بالکل اصلی لگیں، یہ سب سیکیورٹی سسٹمز کو چکما دینے کی جدید طریقے ہیں جو کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہنچ کر ایک بہت بڑا اور میرے خیال میں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ورچوئل دنیا میں فراڈ کر لیا، لیکن یہ کالا دھن، یہ چوری کا پیسہ آخر ہمارے اور آپ کے ارد گرد اس حقیقی دنیا میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے ہم تنہا ڈیجیٹل فراڈ سے نکل کر اس وسیع زیر زمین معیشت کی طرف مڑتے ہیں جو دراصل ان سب سکیمز کو چلاتی ہے۔ آئیے ذرا اس کالے دھن کے سفر کو ٹریک کرتے ہیں کہ یہ سفر کرتا کیسے ہے۔ یہ پورا نیٹ ورک بنیادی طور پر 3 بڑی ہی چالاکی سے بنائے گئے سٹیپس پر چلتا ہے۔ پہلا قدم غیر قانونی ایپس کے ذریعے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم جو کہ سب سے ٹرکی ہے، کرپٹو نیٹ ورکس کا استعمال۔ یہاں ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے پیسے کی پہچان کو مکمل طور پر مٹا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ٹریک نہ کر سکے۔ اور پھر تیسرا آخری قدم اس پوشیدہ دولت کو فزیکل ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دینا، یعنی جو پیسہ ورچوئل دنیا سے چرایا گیا تھا وہ اب ایک ٹھوس عمارت کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہیں سے انٹری ہوتی ہے ہماری فزیکل دنیا کی، یعنی ریئل اسٹیٹ اور غیر قانونی دولت کے گٹ جوڑ کی۔ یہ اس سارے سلسلے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ وہ سارا ڈیجیٹل سرمایہ بالآخر جدید طرز تعمیر، مہنگی جائیدادوں اور زمینوں میں پارک کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے بے نامی جائیدادوں کا ٹرم تو اکثر سنا ہوگا، یعنی کاغذات پر مالک کوئی اور لیکن اصل فائدہ اٹھانے والا کوئی اور۔ اس کالے دھن کو چھپانے کا یہ سب سے محفوظ طریقہ مانا جاتا ہے، اور پھر پلاٹ مافیا کی منظم سکیمیں اس لوٹی ہوئی دولت کو پوری طرح وائٹ اور قانونی شکل دینے میں سہولت کار کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہم حالیہ تحقیقات کو موضوعی طور پر دیکھیں تو کئی ٹھوس شواہد سامنے آتے ہیں۔ ہم یہاں بغیر کسی سیاسی وابستگی کے صرف حقائق کی بات کر رہے ہیں۔ غیر منظم پراپرٹی میں اندھا دھند انویسٹمنٹ اور بے نامی جائیدادوں کا استعمال عام ہے۔ پھر تحقیقات میں سامنے آنے والی انمول پنکی جیسی شخصیات کا ذکر ہو یا حالیہ FIRs، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ منی لانڈرنگ اور پلاٹ مافیا کا یہ نیٹ ورک مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کس قدر گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا زوم آؤٹ کریں اور اس کی بڑی پکچر دیکھیں تو یہ ایک انتہائی تاریک ڈیجیٹل حقیقت ہے جس کا ایک بہت بڑا عالمی پس منظر ہے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہو رہا ہے؟ سمپل سی بات ہے، جب ڈیجیٹل فینانس آپ کی روایتی بینکنگ کی ریڈار سے ہی باہر ہو جائے تو ریگولیٹرز کو کچھ نظر نہیں آتا۔
اوپر سے ہمارے اپنے علاقائی سیاسی مسائل اور روزمرہ کی خبریں سسٹم میں بلائنڈ سپاٹس بنا دیتی ہیں۔ اور اگر گلوبل لیول پر دیکھیں تو میڈیا کی ساری توجہ امریکہ، چین یا مشرق وسطی کے تنازعات پر ہوتی ہے۔ بس انہی بڑی خبروں کے شور میں یہ انڈر ورلڈ انتہائی خاموشی اور سکون سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، جب ایپس بغیر کسی چیک ان بیلنس کے چل رہی ہوں، آپ کا چوری شدہ پیسہ کرپٹو سے ہوتا ہوا ریئل اسٹیٹ میں جذب ہو رہا ہو اور دنیا کے بڑے واقعات اس سب پر پردہ ڈال رہے ہوں، تو جس جدید ڈیجیٹل سسٹم پر ہم روزانہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد واقعی کتنی محفوظ ہے؟ کیا ہمارا یہ ڈیجیٹل اعتماد ریت کی دیوار تو نہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اس تجزیے میں میرے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ حقائق کو پرکھتے رہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے ڈیجیٹل قدموں کو محفوظ رکھیں۔